امام کے حوالے سے تھوڑا سا ایک اختلافی صورت بنتی، لیکن کہتے ہیں کہ افغانستان کا بادشاہ جو ہے وہ مدرسے کے نمائندے کے لیے گیا، مدرسے کے ساتھ جتنے بھی طلباء تھے بادشاہ کو دیکھنے کے لیے باہر نکلے۔ بادشاہ اساتذہ کے ساتھ جب آیا تو دیکھا کہ طالب علم سب جھکائے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ بادشاہ اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہا کہ بیٹا تمہیں معلوم ہے کون؟ کہا جی آپ افغانستان کے سلطان ہیں۔ کہا سارے اساتذہ طلباء آئے تو آپ نے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ فرمایا میں تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا اور مجھے اس بات پہ شرم نہیں کہ میں قرآن کے ادب کو چھوڑ کر کسی اور اور تاریخ اس بچے کو حضرت داتا گنج شاہی ہندی کے نام سے تو تلاوت قرآن مجید کے لیے میں ملتمس ہوں میرے انتہائی محسن بھائی، میرے بڑے پیارے دوست، میرے ساتھی اور آپ سب کے جانے پہچانے جامعہ ملیہ کے شعبہ تجوید و قرات کے ناظرین اور ملک پاکستان کا ایک بڑا خوبصورت نام فخر القرآن حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب۔ لوگ فقط کے تلاوت کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن شاید کم لوگوں کو یہ علم ہو کہ حضرت مکمل طور پر عالم دین بھی ہے اور ثنا خان بھی ہے۔ اللہ کریم نے بہت سی چیزوں سے نوازا ہے، تو میں قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آیات بینات سے آج اس تقریب سے کا آغاز کروائیں۔ میں محترم جناب احمد القیصر والد نامی افسان کو ایسا گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، آگے تشریف لائیں۔ بہت شکریہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا
إلا
ويطهركم تطهيرا. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. بسم الله دعوت برکات عالیہ رب کریم ان کے دہن کی برکات کی قائم و دائم رکھے. قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کافی سورہ تک کے الفاظ دل میں کرتے چلے جا رہے ہیں. آیت ترتیب پڑھ رہے تھے اور وعدہ کے آگے سے بات کر رہے تھے اور وعدہ تفکر والے زمانے میں صرف بات اس کروں گا. سید افتخار حسین شاہ صاحب کیونکہ یہاں پر سادات کرام بھی بیٹھے ہیں. یہاں پر محبت تو پھر قربہ فرمایا ہے, محبت تو پھر قربہ نہیں فرمایا. محبت چاہت کو پیمانہ جو کبھی کم بھی ہوتا ہے کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے. محبت کبھی عداوت کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور کبھی جنون کی طرف بھی جا سکتی ہے. لیکن یہاں فرمایا محبت تو پھر قربہ. اور سید افتخار حسین شاہ صاحب آپ معاشرف والے فرمایا کرتے تھے کہ محبت کی مثال سمجھو تو یوں سمجھو کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں محبت ہے. مچھلی پانی میں رہے گی تو سلامت رہے گی اور اہل بیت کا کہا ہوا ہے کہ ان سے چاہت سلامت رہے گی تو ایمان سلامت رہے گی. پروردگار میرے بھائی کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. آج اس ترتیب صحیح میں پیر طریقت رحمت شریعت اللہ سید علی حیدر شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ عالیہ زیب آستانہ شریف جھولا شریف زیب آستانہ ڈھولا شریف کمالیہ آپ تشریف لائے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سنی مطلب سے قائد کی تقریب میں شریک ہوئے اور انتہائی بہت محترم پیر طریقت رحمت شریعت اللہ سید حسنین محمود گیلانی وارثی قادری جو کہ آستانہ عالیہ وارثیہ پاک لا کی بارٹا وہ تشریف لائے. ان کی آمد کی تحریر سے بہت مشکور ہے. آج اس تقریب صحیح میں میرے محترم
جناب ابو بکر سلطانی صاحب اور انتہائی میرے پیارے بھائی اور ملک پاکستان کے معروف نام جناب شہزاد حنیف مدنی صاحب دامت برکاتہ اللہ کو تشریف لائے، جناب احمد رضا جماعتی صاحب وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور میرے بھائی اور یقیناً ملک پاکستان کا خوبصورت علمی حوالے سے نام حضرت علامہ خضر الاسلام نقشبندی صاحب وہ بھی تشریف لائے، جناب نبی رضا قادری صاحب اور عمران غوث صاحب، یہ وہ چہرے کو نام جن سے محترم مقام میرے برادر طریقت میرے انتہائی برادر اصغر جناب صغیر احمد نقشبندی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور میں ان کا بھی اور احمد رضا جماعتی صاحب بھی ہم کو موجود ہیں، اور میں گزارش کرتا ہوں صاحب خانہ سے پہلے بھی یہ بات کہی کہ اگر تھوڑا سا فاصلے پر بیٹھ جائیں گے، اور یہ تو نشان نہیں ہے کہ سوشل ڈسٹنس جو ہے اگر اس کے مطابق بیٹھیں گے تو یہ بہتر ہوگا، تاکہ مسجد کی طرف سے صاحب خانہ کی بھی کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ تھوڑا سا اگر فاصلے سے بیٹھ جائیں اب تھوڑا ایک دوسرے سے ایک سخت فاصلہ کرنے کی مجھے گزارش ہے۔ اب میں صرف چند اشعار دو سے تین شعر چونکہ یہاں پر اتنی فہرست طویل ہے کہ کس کا نام لوں گا، میں جناب نبی رضا قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ میزبان ہونے کی حیثیت سے دو سے تین شعروں کا حاصل کر پائیں گے، اور پھر اس سلسلے محبت کو لے کر آگے چلیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم سب سلسلے کے لیے سے آج اس محفل میں اکٹھے ہوئے ہیں، دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھائیوں کے لیے ہو جائے، اللہ تعالیٰ جو کہ درجات عطا فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ محبت کے ساتھ اللہ پاک نے تعالیٰ پیش کیجیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
سے میں التماس کرتا ہوں کہ حاضری مخصوص سمجھتے ہوئے وقت کی نظارت کو پیش نظر رکھیں۔ آج احمد عبد بھائی کی بات کرنے سے سبب کی موجود ہے، ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ خالق کائنات کے کائنات عالم میں اپنے بندوں سے اپنی محبت کو بیان کرنے کے لیے جس ذات کو بطور تمثیل پیش کیا اسے ماں کہتے ہیں۔ اب میں سلسلہ کلام کو لے کر آگے چلوں گا اور ملک پاکستان میں اہل سنت کا ایک معتبر نام حضرت علامہ مولانا خضر الاسلام نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کو تشریف لائیں گے اور آج بیان فرمائیں گے۔ آپ اپنی موجودگی کا ثبوت دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محترم المقام قبلہ حضرت پیر سید علی احمد شاہ صاحب اور عبداللہ پیر سید حسنین محبوب گیلانی شاہ صاحب اور دیگر تمام معززین شناخانہ رسول و علماء کرام کی موجودگی، محترم بھائی محمد احمد رضا صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، باتیں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، میں نے دو باتیں کرنی ہیں، ایک اصحال ثواب کے متعلق اور ایک مودت کے متعلق۔ اور میرے خیال میں بہت زیادہ ٹائم بھی میں نے لیا، میں نے 7 سے 8 منٹ ہوگا اور بات اپنی ختم کر دی۔ اصحال ثواب یہاں آج بصورت چل ہوا ہے۔ احمد رضا بھائی نے ہمیں بلایا ہے، ناخواں ہیں، علماء ہیں، قاری صاحب نے تلاوت کی ہے، آپ آئیں، تھوڑی دیر بعد ختم ہوگا، دعا ہوگی، لنگر تقسیم ہوگا، آپ اپنے گھر چلے جائیں گے، ہم اپنے گھر چلے جائیں گے۔ لیکن سلام ہے اس ماں کو جس نے ایسے بچے کو جنم دیا، جس کا اصحال ثواب چہروں پر موقوف نہیں ہے۔ یہ وہ اصحال ثواب ہے جو ہمیشہ چلتا رہے گا۔ جس اسٹیج پر یہ نام رسول مقبول پڑھی گی، سلام ہے اس باپ کو جن کا بیٹا چہروں 10 میں یا 20 میں کا محتاج نہیں کہ چہروں ہوگا تو میری سال ثواب ہوگا نام صاحب، بلکہ پوری دنیا میں میرا بھائی یہ اس ماں کا بچہ، عظیم بچہ، جہاں جہاں حضور کی نام پڑے گا، یہ سارا کا سارا اگلا سلسلہ اس ماں کو رسالے ثواب کے طور پر مل رہے ہیں۔ اور یہ بات میں نے اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا جملہ کو کہنا پڑے گا، آپ نے ڈسٹینس نہیں رکھا ہوگا، اس لیے جب ایسو پیز یہاں نہیں ہے تو بولنے کو بھی نہ ہوئے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کے چلے جانے کے بعد باقی سارے تعلق ختم ہو جاتے ہیں، لیکن مرنے والے سے ایمان کا تعلق باقی رہتا ہے۔ ایمان کا تعلق باقی رہتا ہے۔ یہ کہ ہم نے اور دوسروں میں فرق ہے، وہ کہتے ہیں بس ختم، اصحال ثواب نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں، باقی سب کچھ ختم، اصحال ثواب والا تعلق باقی ہے۔ اور میں اس پر قرآن پڑھوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اگلا جو قرآن پڑھ کے کہتا ہے جہاں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں لوگ مار کھاتے ہیں، اگلا قرآن پڑھ کے کہتا ہے اِنَّا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے اتنا ہی کچھ ہے جس طرح اس نے خود کمایا ہے، لہذا مرنے کے بعد ختم۔ اب احمد رضا پڑھتا رہے، آپ نے جتنی پڑھنی ہے، ماں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب آپ پڑھتے رہے قرآن جتنا پڑھنا ہے، مرنے والے کو کچھ نہیں ملے گا، کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے اتنا کچھ ہے جتنا اس نے خود کمایا ہے، بس ختم۔ یہ اس کی دلیل ہے، ہماری دلیل یہ نہیں ہے، ہماری دلیل یہ نہیں ہے۔ اور میں اپنی بات نہیں کر رہا، اس ہستی کی بات کر رہا ہوں
جو غوث اعظم کے قدمین کی طرف لیٹے ہوئے ہیں. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقیر ان کے مزار پہ حاضر ہوا. علامہ نے یہ جملہ لکھا, انہوں نے کہا یہ آیت ایمان والوں کے لیے ہے ہی نہیں. یہ آیت ایمان والوں کے لیے, آپ کی توجہ ہے میری طرف, یہ آیت ایمان والوں کے لیے ہے ہی نہیں. کیسے؟ کہا کہ یہ آیت اگر ایمان والوں کے لیے ہوتی تو پھر اللہ نماز جنازہ کا بھی حکم نہ دیتا. بھائی نماز جنازہ بھی تو زندہ لوگ پڑھتے نا مردہ کی طرف سے. اگر زندہ کو مردہ سے فائدہ نہیں ہوتا تو پھر نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کہا اللہ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے دیتا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیس للانسان کہا ہے, لیس للمؤمنین نہیں کہا. لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس سے مستثنا رکھا ہے. دنیا میں انسان جو بھی کام کرے اللہ چاہے اسے دنیا میں دے دے گا, لیکن ایمان والے یہ تیرے ایمان کی فضیلت ہے. جب تم چلا گیا تیری نیکیاں کم بھی ہوئی تو تیرے ایمان کی وجہ سے جو بعد میں آئے گا اللہ اس کی وجہ سے تیری مغفرت فرما دے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اسی پر ایک بات اور کرتا ہوں, پھر مبدت کی طرف آ جاؤں گا اور میرا ٹائم پورا ہو جائے گا, میری بات ختم ہو جائے گی. اس پر علامہ کی دلیل کتنی شاندار ہے کہ اس نے کہا زندہ مردہ کو فائدہ دیتا ہی نہیں. لہذا لیس للانسان الا ما سعى, زندہ مردہ کو فائدہ نہیں دے سکتا, مرنے والا مر گیا, بات ختم. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں حضور کی خدمت میں جنازہ آیا, اور جب جنازہ حضور کی خدمت میں آیا تو سرکار نے جنازہ پڑھانے سے پہلے فرمایا اس پہ قرضہ تو نہیں ہے, اس پہ قرضہ تو نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ قرضہ تو ہے. حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی, جس پر قرضہ تھا. اب کیوں نہیں پڑھائی؟ یہ بھی راز کھولنے والا ہے. 7 حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا حضور اجازت ہو تو اس کا قرضہ میں دے دوں. حضور نے کہا دے دو. انہوں نے پیسے نکالے اور جس کے جتنے تھے اس کو قرضہ دے دیا. قرضہ ادا ہو گیا. جب قرضہ ادا ہوا نماز جنازہ ہو گئی. اب علامہ کی دلیل سنیں. علامہ کہتے تم کہتے زندہ مردے کو فائدہ نہیں دے سکتا, یہ بتاؤ جو مرنے والا تھا اس کا قرضہ جس نے دیا وہ زندہ تھا یا مردہ؟ بولا جی زندہ. اب دلیل سنیے گا کتنی مضبوط ہے. بولا زندہ. بولا جس کا قرضہ دیا وہ زندہ تھا یا مردہ؟ بولا مردہ. بولا جب زندہ مردہ کی طرف سے قرضہ دے ادا ہو جاتا ہے. بولا ہو گیا. بولا قرضہ ادا ہو جاتا ہے, قرضہ پہنچ گیا, ہم قرآن پڑھیں گے نہیں پہنچے گا, ہم قرآن پڑھیں گے نہیں پہنچے گا. گویا کہ یہ دلیل ہے اس بات کی, اس کو سمجھنا پڑے گا کہ سال ثواب پہنچتا ہے اور یہ ساری زندگی پہنچتا رہے. علامہ صاحب ابھی مبدت کی بات کر رہے تھے. قبلہ رشیدی صاحب آپ نے بات کی, میں اس پر ایک جملہ کہوں. لوگ کہتے ہیں کہ مبدت جو ہے نا, اس کو مبدت کا اردو میں ترجمہ سمجھتے ہیں. مبدت کو شاید آپ کا سمجھنا, ایک ہوتی ہے محبت, ایک ہوتا ہے عشق. ایک ہوتا ہے عشق. کہتے جی عشق بازاری لفظ ہے, نبی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. مجھے نبی سے عشق ہے, بازاری لفظ نہیں. بولا پھر کیا کریں؟ بولا پھر محبت کا لفظ استعمال کریں. مجھے ان سے محبت ہے. بازاری لفظ کو نبی کے لیے استعمال نہ کریں. میں نے کہا جو بازاری ہو اسے بازاری لگے, جو بازاری ہے اسے بازاری. ابھی سمجھا دیتا ہوں. دیکھو بھائی, ایک ہے محبت, ایک ہے عشق. عشق محبت کا اب ایک ورژن ہے. عشق محبت کا کس طرح میں سمجھاتا ہوں. ایک ہے محبت. محبت میں اپنا بھی خیال ہوتا ہے, محبوب کا بھی خیال ہوتا ہے, اسے محبت کہتے ہیں. لیکن جب یہ محبت تبدیل ہو جائے عشق میں, پھر عشق میں اپنا خیال نہیں ہوتا, صرف محبوب کا خیال ہوتا ہے, وہ اسی کی پرواہ. اس میں یہ بھی ہے, اس میں گیو اینڈ ٹیک بھی نہیں ہوتی. اور اس پر ایک جملہ کہنے لگا, جہاں لا کے چھوڑوں گا پھر میرے سامنے پتھر رکھیے گا, پتھر بھی سبحان اللہ کہیں گے, اور منٹ ایک ہی رہتا ہے. لمبا ٹائم نہیں لینا میں اپنی لمبی بات کر سکتا ہوں اس موقع پر. ایک ہی جملہ عشق, یہ اپ ڈیٹ ورژن ہے. اس میں اپنا خیال نہیں ہوتا, صرف محبوب کا خیال ہوتا ہے. اور یہ درجہ وہ ہے جس درجے پر پہنچ کر محب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس
درجے پر پہنچ کر بہرا، گونگا، اندھا ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اسے محبوب کے، معشوق کے عیب نظر نہیں آتے. یہ وہ درجہ ہے. اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے لیکن کیا لگتا ہے کہ اسے محبوب کے عیب نظر نہیں آ رہے. بہرا، یہ سنتا نہیں ہے محبوب کے عیبوں کو. یہ عشق ہے. اور جب مودت ہو جائے نا تو پھر مودت کا تقاضا یہ ہے، مودت تو عام بندے سے ہو جائے، عام آدمی سے ہو جائے. اس کے عیب نظر نہیں آتے. اور جنہیں اہل بیت سے مودت ہو، ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ سمجھ جائیں، نام لینے کی عادت نہیں ہے، پہنچنا آپ کا اپنا کام ہے، پہنچ جائیے گا. جن سے مودت ہو وہ خطا پر نہیں ہوتے. اس اللہ کو سلامت کرتے ہیں بھائی کے پڑھنے کا عطا فرمائے. سلسلہ شروع ہے کہ میں اپنے بھائی احمد رضا کی محبت دینا چاہتے ہیں. یہ زبان سکوت کے لیے بزرگ فرماتے ہوئے شعر کریم عزت بانٹنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. یہاں پر جس طرح سے خارج مستقل ملاتے ہیں تو تصویر ایک کثیر تعداد میں موجود ہے. تو یہاں پر لکی پانی محفل بھی ایک فیصلے دکھائی دے رہی ہے. اور میں سلسلہ محبت کو تصویر کر کیونکہ کچھ لمحوں کے لیے میں اپنے مطلب ابو بکر سلطانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف آئیں گے اور چند سنہ خانوں کو دعوت دیں گے. اس کے بعد میں صاحب یہاں پر بیٹھے اور پھر انشاءاللہ عزیز یہ سلسلہ جناب عباس صاحب والے جی انشاءاللہ سبھی تشریف لا چکے ہیں. تو میں بلند امید ابو بکر سلطانی صاحب کے سکون کروں گا. جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکلام المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. ہماری خوش قسمتی اس اعتبار سے ہے سادات گرامی کے چشم و چراغ یہاں پر تشریف فرما ہے. آل نبی اور آل علی حضور اللہ کی وسیع مسلم حضرت علی شاہ صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ جناب محترم عزت مآب جناب پیر سید علی رضا شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی حضور کے ثناخان علماء کرام مشائخ پیران نظام وہ سبھی آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ حافظ صاحب کی والدہ کے احسان ثواب کی وضع میں اس نیت سے آئے ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کی جائے جو کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ سب اور جو کچھ مزید پڑھ چکے ہیں اور جو آگے جا کر پڑھا جائے گا وہ سب انشاءاللہ مرحومہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. دعا ہے کہ مالک کائنات ان کی کامل بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے. ان ایک دو اشعار کے سائے میں انشاءاللہ اس طرح قصہ فرما رہے ہیں. بس یہی حاضری ہے اور یہی برکت ہے تاکہ جتنا وقت اس میں رہتے ہوئے سب اپنی حاضری پیش کر لیں. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے کہ عمر درود و سلام میں گزرے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے کہ عمر درود و سلام میں گزرے. اور یہ محبتوں کا اور عشق کا تقاضا ہے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے کہ عمر درود و سلام میں گزرے. صبا مدینے سے آئے، صبا مدینے چلے، نبی سے نامہ، نبی سے پیام میں گزرے. اور درود پڑھتے ہوئے حشر میں چلو مظہر، یہ مرحلہ بھی اسی اہتمام میں گزرے. درود پڑھتے ہوئے حشر میں چلو مظہر، یہ مرحلہ بھی اسی اہتمام میں گزرے. جس طرح ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اس طرح اور مختلف شہروں سے حضور کے ثناخان بھی آئے ہیں، علماء مشائخ ہمارے مدد سے آقا کریم کے ثناخان پاکستان کے ممتاز محترم ثناخان جناب قاری احمد رضا جماعتی صاحب سے میں گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اللہ کے ساتھ اور آقا کریم کی بارگاہ میں نظرانہ یقین و محبت پیش کرنے کی اشارت حاصل فرمائیں. درود پڑھ لیں آپ سب اگر مناسب ہو سکے مل کر باواز بلند آقا کریم کی بارگاہ میں پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم.
درود پاک میں شامل ہو جائیے محبت کے ساتھ بابا سے بلند مل کے درود پاک کی آواز ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا خوبصورت کلام ہے اگر ہم مل کے پڑھ لیں گے تو جہاں پر سب سے زیادہ تشریف فرما ہو تو اس کی یقیناً برکتیں ہیں اور یہ شامل ہو جائیے اس خوبصورت کلام میں محبت کے ساتھ آواز ہے شد
بلند آواز سے علماء کا استقبال کیجیے. ہماری آج کی اس محفل پاک میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیدی صاحب رفیق ٹرم مسجد کا دربار آپ تشریف لائے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جنابی صاحب بس بہت مختصر انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کریں گے. اس کی فوراً بعد حضرات کی خدمت کی ساتھ کو دعوت دیں گے. غلام محسن کی ساتھ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی. مفتی اہل سنت عزت اسلام صاحب نے یہاں چھوڑا. میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں. یہاں پر کوئی فن نقابت نہیں ہے. یہاں سارے ثواب کے لیے ہم اپنے بھائی کے لیے والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ڈرتا ہوں میں لکھتے ہوئے زہرا کا پاک نام. یہ میں
ماں جی کے لیے پڑھ رہا ہوں حافظ صاحب. ڈرتا ہوں میں لکھتے ہوئے زہرا کا پاک نام، ڈرتا ہوں میں لکھتے ہوئے سیدہ کا پاک نام. خطا کار میرے ہاتھ ہے یہ اسم بے خطا، خطا کار میرے ہاتھ ہے یہ اسم بے خطا. کیا شان تو نے پائی ہے، کیا شان آپ نے ذات سے پائی ہے فاطمہ، خالق نے دوسری نہ بنائی ہے فاطمہ. 70,000 حوروں کا جھرمٹ ہے ارد گرد، محشر میں یوں خدا نے بلائی ہے فاطمہ. اللہ تعالیٰ باجی کو اعلیٰ علیہ میں جگہ عطا فرمائے. مشائخ تشریف فرما ہے، سید السادات تشریف فرما ہے، اور مفتی اہل سنت تشریف فرما ہے. میرے گنج کرم جن پر کرم ہوا جناب حضور قبلہ مفتی رمضان سیالوی صاحب، سید السادات آل نبی اولاد علی، پیر طریقت رہبر شریعت، پیکر محبت، وہ ہستی جو ہر ایک پر شفقت کا سر پر ہاتھ رکھتی ہے. جناب پیر سید حسنین محبوب گیلانی شاہ صاحب تشریف فرما ہے، پیر سید علی حیدر شاہ صاحب تشریف فرما ہے. معروف ثناخواں الحاج شہزاد حنیف مدنی صاحب تشریف لائیں گے. استاد المقبہ مذہبی سکالر QTV چینل پر جن کو ہم سماعت کرتے ہیں، الحاج قاری محمد یونس قادری صاحب، آپ بھی تشریف لے آئے. اہلا و سہلا مرحبا. مل کر بابا سے بلند آپ درود پاک کی تلاوت کیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد و آلہ و اطہارہ و اہل بیتہ و ازواجہ و صحبہ وسلم. حاضرین محترم، یہ مختصر سی نشست ہے انسانی ثواب کی، اور ہم سب کی خوش بختی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ایسی محبت والوں میں شامل کیا ہے کہ ہم سب کا لمحہ بلمحہ ان کے ذکر میں، ان کی یادوں میں بسر ہو رہا ہے. اور سید السادات آل نبی اولاد علی حضور اللہ پیر سید حسنین محبوب شاہ صاحب گیلانی، حضور اللہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب بخاری، اور میری آپ سب کی محبوب ترین ہستی حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے منظور نظر حضرت علامہ محمد رمضان سیاسی صاحب آپ تشریف فرما ہیں. میرے محبوب قاری محمد یونس قادری صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اور بھی دیگر صناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم ایک ایک گھر کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. 2 شعر میں نے اپنے مالکوں کے، اور 3 شعر مجھے جو میرا دل ہے کہ اس کی حاضری کے چند اشعار ہو جائے. بس ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ
हम सब की जिंदगी का हासिल है। اور کلیدہ سیدہ کائنات یہ ان کی بارگاہ میں یہ مسئلے ہیں، اس نسبت رکھنے والے کا مقام کیا ہوتا ہے؟ میرے
बहुत प्यार करने वाले और जिनकी निस्बत से पढ़ रहा हूँ। गंज बख्शे फैज़ आला मज़हरे खुदा, गंज बख्शे फैज़ आला मज़हरे खुदा, नाम सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा। गंज बख्शे फैज़ आज की इस तकरीब में मंसूर नज़र हुज़ूर फैज़ आलम क़िबला मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान साहब साहब हादिया और मुक़ाम जनाब कारी शाहिद अहमद कादरी साहब और चौधरी मोहम्मद इफ्तिखार साहब, असद साहब, इजाज़ुल हसन साहब, दरबार गंगोल शरीफ और उस्मान भाई साहब से ये अहबाब शरीक हुए। हम इनकी आमद पर तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और अब अगले से नाकाम दोस्त मेरे बराबर तरीक़त, मेरे बराबर असगर और अहमद रज़ा भाई हैं, वो मेरे मोहतरम मेरे भाई जनाब सगीर अहमद नक्शबंदी साहब हैं। ये मेरे किला शाह करीम नूर सूफ़ी मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला का फैज़ान नज़र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो आपकी समात की नज़र करने के लिए अपने बराबर तरीक़त, बराबर असगर जनाब सगीर अहमद नक्शबंदी दामद बरकातुहू दायरा से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ आएंगे और बारगाह सारा आप सब नज़र की हाजिर हुएंगे। और इसके बाद सालारे नकीबान पाकिस्तान जनाब अलायद मोहम्मद मुस्काती साहब से गुजारिश करूँगा कि आप अगला मरहला सुपुर्द है और बल्कि महफिल को चलाएंगे। जनाब सगीर अहमद नक्शबंदी साहब की आमद पर आप अहबाब बावजूद दुरूद पाक पढ़े ताकि सिलसिला नात और आगाज़ होकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीब अल्लाह। बाग जन्नत के मददे, बाग जन्नत के तुमको मुशदा नार का दुश्मना दे तुमको मुशदा नार का दुश्मना दे तुमको मुशदा
مجھے پتا ہے ہمارا سٹارٹ اکٹھا تھا اور کس طرح کے والدین نے ہمارے والدین نے کوششیں کی کہ ہم حضور کے ثناء بنے. کوئی حضور کے ثناء کی والدہ کے قدم میں آئے ہیں. یقیناً گلی گلی پوری دنیا میں کہ حضور کی آل کے گیت گاتے ہیں. آل نبی اولاد علی یہ جلوہ فرمایا سید حسین شاہ جی قبلہ علی حیدر شاہ جی کا مکاتب العالیہ. میں کہتا ہوں اہل بیت کا جو نوکر نوا ہاتھ اٹھائے خراج تحسین پیش کرے ان کی والدہ کو کہ جنہوں نے حضور کی ثنا خوانی ان کو سکھائی اور حضور کا سچا پکا عاشق بنایا. مل کے ہر دیوانہ ذرا ہاتھ اٹھا کے اہل بیت کے نام پہ ایک دفعہ مل کے قبلہ مفتی رمضان شاہی صاحب ہماری جان آپ بھی تشریف فرما ہے. مل کے ہر دیوانہ بولے کوئی لب خاموش نہ رہے. مل کے باغ جنت کے
سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں سبحان اللہ۔ لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، ابو طالب کا قلمدان کہاں سے لاؤں، آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو، دیدائے ابوذر و سلمان کہاں سے لاؤں، خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زمان کا، میں دیوانہ ہوں محمد کی آل کا۔ ساکر محترم دیکھیں، اہل بیت کی ذکر ہو رہا تھا، ایک ہے بیت اللہ، ایک ہے بیت الرسول اللہ۔ بیت اللہ کا مقام بھی بڑا اونچا ہے، لیکن جو اہل بیت الرسول ہیں ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ رب کائنات نے جب اپنے بیت کی بات کی، بیت اللہ کی بات کی، تو قرآن نے کہا ابراہیم و اسماعیل ان طہرا، تسلیہ کا صیغہ ہے، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ فرمایا میں نے جب اپنے بیت اللہ کی بات کی، اس کی طہارت کی بات کی، تو کہا اس کو، اس کی نسبت اولو العزم پیغمبروں کی طرف کی، کہا ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اگر بیت اللہ کی طہارت کی بات ہوئی، ان کی نسبت رب کائنات نے اولو العزم پیغمبروں کی طرف کی ہے، اور جب اہل بیت طہار کی بات آئی تو اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ سبحان اللہ، کئی طرح کے سمجھ لگی ہے، کہنا سبحان اللہ۔ کیسے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا وہاں طہارت کی نسبت رب نے اولو العزم پیغمبروں کی طرف کی، اور اہل بیت کی جب بات آئی تو فرمایا رب یہ چاہتا ہے، رب یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو ہر نجس سے پاک کر دے، تو جہاں پاکی کا اعلان رب کرے وہاں کوئی خطا کی بات کہے وہ تو خود خطا کار ہے۔ پھر بات یہ ہے پہلے خطا کہہ کے پھر جناب اور طرف جانا، بات یہ ہے حضور کبلا مفتی صاحب جلوہ فرما ہے، حضرت علامہ صاحب کبلا نشمت صاحب جلوہ فرما ہے، جب آپ نے مطلق لفظ بولا، المطلق یجری لا اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق میں جاری رہتا ہے، اس کا معنی وہی ہے جو عوام الناس کے اندر موجود ہے۔ بعد میں آپ اس کو اجتہادی کہیں، آپ پہلے جملے پہ کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے، اور سجدہ کی بارگاہ میں جو جھک جاتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اور شاعر نے کہا کہ کرم کا مقصد سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی سیرت نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کے گھر میں جنا کی ملکہ جناب زہرا، فلاح عالم تمام ان پر درود ان پر سلام ان پر، فلاح عالم تمام ان پر درود ان پر سلام ان پر، میرا دونوں جہاں واللہ فقط سہارا جناب زہرا، اور تمام حورے کمینے ان کی غلام ان کے سبھی فرشتے۔ حضور قبلہ استاذ علامہ جلوہ فرما ہے مریم علیہ السلام کا ذکر کیا نا قرآن میں، تو کہا ان کی شرف کی یہ بھی بات ہے، فرشتے ان سے باتیں کرتے ہیں، شرط کیا؟ مریم علیہ السلام کی شرف یہ ہے کہ فرشتے ان سے باتیں کرتے ہیں۔ ارے وہاں فرشتے باتیں کرتے ہیں، یہاں فرشتے نوکری کرتے ہیں۔ میرے آقا نے ابو ذر غفاری کو بھیجا، کہا جاؤ مولا کائنات کو بلا کے لاؤ، شیر خدا کو بلا کے لاؤ، دروازہ کھلا ہے سجدہ کے گھر کا۔ دیکھا ابو ذر غفاری میں کہ جناب آپ بوری بھی خود چل کے آ رہی ہے، دانے بھی ڈالے جا رہے ہیں، نہ بوری اٹھانے والا نظر آتا ہے، نہ دانے ڈالنے والا نظر آتا ہے، چکی کی چل رہی ہے، چکی چلانے والا نظر نہیں آتا، چولہا بھی چلایا جا رہا ہے، چولہا چلانے والا نظر نہیں آتا۔ عرض کیا آقا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ عجیب منظر دیکھا ہے، نہ چولہا چلانے والا نظر آتا ہے، نہ چکی چلانے والا نظر آتا ہے۔ فرمایا میری شہزادی ساری رات عبادت کرتی رہی، اس طرح ہر کلی بیٹھی ہے، اور جناب یہ جو بوری اٹھانے والا ہے فرشتہ ہے، چکی چلانے والا ہے فرشتہ ہے، اور جو چولہا جلانے والا ہے فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے۔ وہاں کلام شرف ہے، یہاں تو نوکری ہو رہی ہے، تمام حورے کنیزیں ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہے پھر بھی چکی کرم کا دریا جناب سہارا۔ حضرت مکرم
हम सारे अहबाब इंतहाई मोहतरमा मुकर्रम पाकिस्तान का आलम इस्लाम का आज़म नाम वो शख्सियत जो पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाम उनका हवाला है और उसका खास गर्व है जनाब अलहाज कादिर साहब अल्लाह पाक के मिलान को जन्नतुल फिरदौस के अंदर अल्लाह मुकाम अता फरमाए। मुख्तलिफ शख्सियत जलवा फरमा है, सैयद उस्तादात जलवा फरमा है, हज़रत किबला साहिब इस्तिज़्ज़ा किबला पीर सैयद हसनैन गिलानी शाह किबला और आस्ताना आलिया खालिदा नज़ूरी कसूरी आस्ताना दौलत शरीफ के शहजादे हज़रत किबला पीर सैयद अली हसन शाह जलवा फरमा है और बिलखुसूस हम सब के सरों के ताज हज़रत किबला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब ये भी इजाज़त हुआ आप सबके मिलान के लिए कि हुज़ूर फैज़ आलम के मेहराब मिंबर पे जो हस्ती है उन्होंने मस्जिद अल्लाह पढ़ाया, ये इजाज़त सबके लिए है। और फिर नमूस रिसालत हो, नमूस सहाबा हो, नमूस बैत हो, हर महाज पे सबसे अव्वल में नजर आने वाले हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नक्शबंदी साहब तक ये इस खूबसूरत गुलशन में इस तरह दाद रहे। मैं इंतहाई मोहब्बत के साथ दावत दे रहा हूँ, बस मेरी यही हाज़िरी है, उसके नाम पर फ़ौरन बाद मुफ्ती साहब को दावत दूँगा। मैं इंतहाई मोहब्बत से मुतमस्त हूँ आलम शोहरत याफ्ता सलामान मुस्तफ़ा जनाब इज़्ज़त मुहतरम मुकाम अलहाज क़ारी शाहिद मुहम्मद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी और मैं भी बिलखुसूस किबला मुफ्ती साहब सादात कराम यहाँ पे आए हैं हमारे भाई हाफिज़ अहमद रज़ा कादरी साहब, क्योंकि मेरा उनके साथ सफ़र भी बहुत होता है, हुआ भी बहुत है, गपशप भी बहुत रहती है। तो इनके लफ्ज़ों में तो इनकी वालदा का नाम भी मैंने ज़्यादा सुना है कि मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, इसलिए कहते रहते थे अल्लाह उनको शिफा दे। पर हर किसी ने जाना है, नहीं जब वक्त आता है अल्लाह ताला ने सब्र अता फरमाए। बिल्कुल मुख्तसर है, एक कलाम जो मैंने पढ़ना है उससे पहले दो शेर नाज़ शरीफ के पेश करूँगा। अल्लाह से दुआ है जो इफ्तिखार से अपने साथ दीगर जो मेहमान आए हैं यहाँ मिलाद सभी दुआ के लिए आए हैं, सबसे मुख्तसर मैं हाज़िरी पेश करूँगा, उसके बाद मुफ्ती साहब बयान फरमाएंगे क्योंकि वक्त भी कम है। दुरूद पाक मोहब्बत से ज़्यादा सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि खुशनसीबी ने मेरा साथ दिया बचपन से, मेरे होठों पे क्या था कि सनम बचपन से। मैं अपनी तरफ से भी कहता हूँ हाफिज़ साहब की तरफ से कि बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे भरा हूँ, बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे भरा मैं, बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे भरा हूँ, मैं शाह मदीना के कदम का गदा हूँ, मैं शाह मदीना के कदम का गदा। नस्लों से ही सरकार टुकड़ों पे भरा मैं, नस्लों से सरकार के टुकड़ों पे भरा हूँ, मैं शाह मदीना के नवासों का गदा हूँ, मैं शाह मदीना के नवासों का गदा, मैं शाह मदीना के नवासों का गदा।
कहलाया सब कहलाया मैं सबकी तरफ से मैं पढ़ रहा हूँ। सामने मुस्तफाई साहब का जो कलाम है वो भी इसी बहर में है, बस 2-3 शेर उसके। सब
साहब ने इसमें लिखी है, मुझे बहुत ये शेर दोनों पसंद है। सारी बातें करके कहते हैं कि मन का बदला हक अदा हो, ये भला शायरी में सारी बात जो किताब में करनी होती है वो शायरी में कर दी है। तो आखिरी बात में उन्होंने सारी बात क्लियर कर दी। क्या उम्मे साकिब थी भी हम कनीज़े नस्लों से हम तो करता है, नस्लों से हम तो करता है, नस्लों से हम तो करता है। सैयदा ज़हरा नस्लों से हम तो करता है। बेटा इशारा कर रहा है, मुफ्ती साहब को टाइम नहीं, बाप कहते हैं मेरे बेटे को भी पढ़ा दे। तो मैंने तो बाप की बात की पहले और जी तो मैं क्योंकि साहब हुसैन साहब की हालिया के लिए हम सारे लोग जमा हैं और इंतहाई हसीन शख्सियत, यकीन करें बहुत प्यारी शख्सियत, अल्लाह पाक इनका साया सलामत रखे। मैं हुज़ूर क़िबला साहब हुसैन साहब के हुक्म पे मैं मुफ्ती साहब के टाइम में से जनाब इंतहाई मुहतरम आदमी शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा वो आवाज़ जो लाखों करोड़ों दिनों के नाच कर रही है, ये सारी इज़्ज़तें ये सारी इज़्ज़तें इनकी माँ की दुआओं का सदका है और उसी चोरी से रब कायनात ने खिलाफत अता फरमाई। जनाब अलहाज हाफिज़ अहमद रज़ा कादरी, इसके बाद से हुज़ूर क़िबला मुफ्ती साहब और फुज़ाल सब चूँकि आप जानते हैं कि ये खत्म छेदत है और मैं बिल्कुल भी इस में नहीं था। आज जितने मेहमान तशरीफ़ लाए हैं वो सब मेरे सर ताज हैं और हमारे दिलों की धड़कनें हैं और हर महफिल में माशाअल्लाह ये जगमगाते सितारों की तरह चमकते हैं। तो सिर्फ दो बातें करके और दो शेर आला हज़रत पढ़ के मेरी अम्मी जान सारी ज़िंदगी हर एक की माँ नसीहत करती है, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे हर कदम पे नसीहत की, हर कदम पे मुझे ये कहा कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के मुजाहिद बन जाओ।
वनही अनिल मुनकर के मुजाहिद बन जाओ। छोटी सी नेकी को भी रायबा मत समझो और छोटे से गुनाह को भी गुनाह समझो। सारी ज़िंदगी खुदा की कसम आज ये जो सब प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, वक्त नहीं था वरना मेरा बड़ा दिल था कारी साहब, तो इसमें बहुत मकबूल है माँ की शान में मैं सुनता, तो इंशाअल्लाह किसी और दिन आपसे वक्त लेंगे। बहुत खूबसूरत ये बात कहते होते हैं कि प्यार करता है नियाजी जो ज़माना मुझसे, प्यार करता है नियाजी जो ज़माना मुझसे, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। मैं आला हज़रत की तरफ जल्दी 2-3 मिनट में शेर सुना रहा हूँ मुफ्ती साहब से दुआएं देने के लिए। मेरी अम्मी जान को एक कलाम बेहद पसंद था। पुल से खबर न हो, पुल से पुल से पर बिछाए तो पर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़
ساتھ ملتمس ہوتا ہوں وہ عظیم ہستی حضور فیض عالم کی بارگاہ میں محراب محبت کی جو زینت ہے، اور میں کہا کرتا ہوں مدینہ پاک میں ہوا آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جاتی۔ میرا ایمان ہے کہ داتا کے منبر کو بھی وہی بیٹھتا ہے جس کو میرا داتا پسند کرتا ہے، اور ہماری خوش بختی ہے خلیل اہل سنت جناب انتہائی محترم پیکر محبت جناب قبلہ الحاج خلیل ملک صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں دل کے خواہ گرامی سے مرسل دراجے مفتی صاحب کے پہلو میں آ جائیں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوتا ہوں حضور قبلہ پیکر محبت پیکر شفقت سفیر محبت سفیر عشق رسول جناب قبلہ مفتی محمد رمضان صاحب کی دعوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات مختار سادات اعظام سلاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عزیز محترم حافظ احمد رضا قادری زیدہ مزدور، ان کی والدہ واجدہ مرحومہ حضورہ کے اثار ثواب کے لیے منعقدہ اس پروگرام میں تشریف فرما جملہ حاضرین و سامعین سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ ہمارے بھائی محترم علامہ محمد علی نقشبندی صاحب نے چلتے چلتے ایک بڑا خوبصورت لقب آج ذکر کیا، کسی نے دھیان نہیں دیا لیکن میں سن کے بڑا خوش ہوا۔ پہلی دفعہ سنا ہے سالار نقیبان اہل سنت پاکستان، جناب قائد الاسلام صاحب